السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم زین تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زین اکیڈمی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا ٹرک بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ چند سیکنڈ میں کیا کر سکتے ہیں، ہائبریڈائزیشن کسی بھی کمپاؤنڈ میں سینٹرل ایٹم کا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہمیشہ ہائبریڈائزیشن سینٹرل ایٹم کا پوچھا جاتا ہے۔ جیسے مان لو یہاں پہ کمپاؤنڈ ہے PCl5، اب اس میں سینٹرل ایٹم پوٹاشیم ہے، تو اسی طرح آپ لوگوں کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں سینٹرل ایٹم کون سا ہے، یا کویسچن اگر دیا ہو تو اس میں ضرور جو ہے سینٹرل ایٹم مینشن کیا ہوگا۔ جیسے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس طرح کویسچن دیا ہوگا کہ فائنڈ ہائبریڈائزیشن آف سلفر ان SO4-2، یعنی آپ لوگوں کو سینٹرل ایٹم مینشن کیا ہوا ہوگا۔ تو جس طرح بھی کمپاؤنڈ ہو ہم ایزیلی کیا کر سکتے ہیں، ٹرک کی مدد سے ہائبریڈائزیشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ٹرک کون سا ہے؟ ٹرک سے پہلے آپ لوگوں نے چند ٹرم جو ہے وہ نوٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، Z نکالیں گے، پر اگر Z ہمارے پاس نکل آئی، Z کی ویلیو آ گئی 2، تو ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا، SP ہوگا۔ کیا ہوگا؟ SP ہائبریڈائزیشن ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر Z کی ویلیو آ گئی 3، تو ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا، SP2 ہوگا، SP2۔ اس کے علاوہ اگر Z کی ویلیو آ گئی 4، تو ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا، SP3۔ اگر Z کی ویلیو آ گئی 5، تو ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا، SP3D۔ اگر Z کی ویلیو آ گئی 6، تو ہائبریڈائزیشن ہوگا SP3D2، SP3D2۔ تو یہ چند چیزیں جو ہے آپ لوگوں نے پہلے سے نوٹ کرنے ہیں کہ Z کی ویلیو 2 تو SP، Z کی ویلیو 3 تو SP2، 4 SP3، 5 SP3D، 6 SP3D2۔ یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، Z کی ویلیو نکالیں گے۔ اب Z جو ہے، Z کی ویلیو ہم دو طریقوں سے نکال سکتے ہیں۔ فرسٹ ون فارمولا جو ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ تو فارمولا کچھ اس طرح ہے کہ Z نمبر آف سگما بانڈ۔ کسی بھی کمپاؤنڈ میں آپ لوگوں نے سگما بانڈ کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ پلس لون پیئر، اگر سینٹرل ایٹم کے پاس لون پیئر ہے اس کو بھی ایڈ کرنے ہیں۔ جو ویلیو آ جائے وہ Z کی ویلیو ہوگی۔ جیسے میں آپ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں، BeF2 بیریلیم فلورائڈ۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں، یہاں پہ بیریلیم کے پاس 2 فلورین اٹیچ ہے، یہاں پہ ایک فلورین بانڈڈ ہے، یہاں پر ایک فلورین بانڈڈ ہے۔ اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سنگل بانڈ ہمیشہ کیا ہوگا، سگما بانڈ ہوگا۔ تو یہاں پہ Z=2۔ اب اس کمپاؤنڈ میں لون پیئر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے میں نے آلریڈی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے۔ ٹرک کی مدد سے آپ کسی بھی کمپاؤنڈ میں لون پیئر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا، وہاں پہ آپ لوگ پہلے اگر وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں، تاکہ یہاں پہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ تو یہاں پہ کوئی لون پیئر وغیرہ نہیں ہے اس کمپاؤنڈ میں، یعنی سینٹرل ایٹم کے پاس لون پیئر نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ Z کی ویلیو کتنی ہے، 2 ہے۔ تو یہاں پہ ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا، SP ہوگا۔ یہاں پہ پہلے ہم نے کلیئر کر چکی ہیں کہ جب Z کی ویلیو 2 آ جائے تو یہاں پہ ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا، SP ہوگا۔ کیا ہوگا، SP ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، C2H2 ایتھائن جو ہے، C2H2۔ اگر ہم سٹرکچر ڈرا کر لے، شاید آپ لوگوں کو ایگزام میں صرف اس طرح مالیکولر فارمولا دیا ہو، تو تب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور اگر سٹرکچر فارمولا دیا ہو تو وہ ایزی ہے۔ آپ لوگ اس پلے لسٹ میں جا کے، جو 3rd چیپٹر ہے اس کے نام سے میں نے پلے لسٹ بنایا ہوا ہے، سارے ویڈیو موجود ہے۔ جو بھی ٹرک سیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سٹارٹ سے آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس کا سٹرکچر دیکھ لیں تو کاربن کے بیچ جو ہے ٹرپل بانڈ ہوتا ہے۔ کون سا بانڈ؟ ٹرپل بانڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہائیڈروجن یہاں پہ ہے، ایک ہائیڈروجن یہاں پہ ہے۔
تو ٹرپل بانڈ میں ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 2 پائی بانڈ ہوتے ہیں، 1 سگما بانڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کاربن کی اگر ہم بات کر لیں تو 1 سگما بانڈ یہاں پہ، 1 سگما بانڈ یہاں پہ، کاربن کے پاس لون پیئر ہے نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ Z کی ویلیو کتنی ہے 2 ہے، 2 سگما بانڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کاربن کی دیکھ لے تو یہاں پر بھی 1 سگما بانڈ اس سائڈ پہ، 1 سگما بانڈ اس سائڈ پہ، تو Z کی ویلیو کتنی آتی ہے Z=2، تو لون پیئر نہیں ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر، دونوں کاربن کے پاس لون پیئر نہیں ہے۔ تو اگر Z کی ویلیو 2 ہے تو اٹ مینس کہ یہاں پہ ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا SP ہوگا، کیا ہوگا SP، یہاں پر بھی ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا SP ہوگا۔ اب آپ لوگوں کو اس طرح لمبا کویشچن بھی دے سکتا ہے، جیسے مان لو آپ لوگوں کو دے دیا کہ کاربن یہاں پہ ڈبل بانڈ کاربن، یہاں پہ کاربن، اور یہاں پہ ٹرپل بانڈ کاربن، پھر ڈبل بانڈ کاربن، اور پھر سنگل بانڈ کاربن، اس طرح لمبا کمپاؤنڈ بھی دے سکتا ہے، اور آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ یہاں پہ ہائبریڈائزیشن بتائے، یہاں پہ ہائبریڈائزیشن بتائے، یہاں پہ بتائے، یہاں پہ بتائے، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹرک جو ہے اپلائی کرنا ہے۔ جیسے یہاں پہ اس کاربن نے 1 سگما بانڈ بنایا ہوا ہے، 3 اور بھی بنائے گا، تو یہاں پہ ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا، یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ جب Z کی ویلیو 4 آ جائے تو SP3 ہوگا، تو یہاں پہ ویلیو کیا ہوگی، ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا SP3۔ تو پہلے ویلنسی فل کرے، یہاں پہ 3 بنایا، 1 ہائیڈروجن، یہاں پہ 3 بنائے، 1 ہائیڈروجن، یہاں پہ اس کاربن نے آلریڈی 4 بنائے، اس کاربن نے بھی آلریڈی 4 بنائے، یہاں پہ 3 1 ہائیڈروجن لگائے، یہاں پر 3 1 ہائیڈروجن لگائے، یہاں پہ 1 3 ہائیڈروجن لگائے۔ اب یہاں پہ سگما بانڈ کاؤنٹ کرے اور آپ لوگ جو ہے ہائبریڈائزیشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کاربن میں کتنے سگما بانڈ ہے، ڈبل بانڈ میں 1 پائی بانڈ ہوتا ہے اور اس میں 3 سگما بانڈ ہے، تو اٹ مینس کہ Z کی ویلیو 3 آئی، جب Z کی ویلیو 3 آ جائے تو SP2 ہوگا، کیا ہوگا SP2 ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کاربن دیکھ لے، اس نے بھی 4 بانڈ بنائے پر 1 پائی بانڈ ہے، تو یہاں پہ Z کی ویلیو 3 آتی ہے، تو SP2۔ تو اس کاربن میں یہاں پہ کتنے سگما بانڈ ہے، 2 سگما بانڈ ہے، 2 پائی بانڈ ہے، 2 سگما بانڈ ہے، تو Z کی ویلیو 2، اٹ مینس کہ یہاں پہ SP ہائبریڈائزیشن ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اس کاربن میں دیکھ لیں، یہاں پر بھی SP ہے، سیم اس طرح ہے، سگما بانڈ کتنے ہیں، 2 ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 3 سگما بانڈ، تو SP2۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ لے، یہاں پر بھی 3 سگما بانڈ، تو SP2۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 4 سگما بانڈ، تو SP3۔ تو اس طرح لمبا کمپاؤنڈ اگر دے دیا تو اس کی بھی آپ لوگ ہائبریڈائزیشن ٹرک کی مدد سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ سگما بانڈ دیکھ لے پلس لون پیئر دیکھ لے۔ اب یہاں پہ اور ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے مان لو آپ لوگوں کو کویشچن دے دیا کہ فائنڈ ہائبریڈائزیشن آف B ان BF3، یعنی یہاں پہ بوران کا پوچھ لیا، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کا سٹرکچر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آنا چاہیے، اگر نہیں آتا تو ایک اور فارمولا بھی ہے، اس کی مدد سے آپ لوگ پھر ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ فارمولا بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو یہاں پہ 3 سگما بانڈ ہے، لون پیئر بوران کے پاس ہے نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ہمارے پاس Z کی ویلیو کتنی ہوگی، 3 ہوگی، Z کی ویلیو 3 ہوگی۔ جب Z کی ویلیو 3 ہوگی تو یہاں پہ ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا، SP2 ہوگا، SP2 ہوگا۔ یہ جو ٹرم ہے یہ پہلے آپ لوگ نوٹ کریں، Z کی ویلیو 3 تو SP2۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، SO3۔ تو یہاں پہ سلفر کے پاس 3 آکسیجن اٹیچ ہے۔ اب آکسیجن ہمیں معلوم ہے کہ ڈبل بانڈ بناتا ہے، سلفر جو ہے 1 سلفر 6 بانڈ بناتا ہے، تو یہاں پہ سلفر کی 6 بانڈ بن گئے اور سب آکسیجن کے 2 بانڈ بن گئے۔ اب ڈبل بانڈ میں ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک پائی بانڈ ہوتا ہے، پائی بانڈ ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے، تو یہاں پہ 3 سگما بانڈ، 1 سگما بانڈ اس میں، 1 اس میں، 1 اس میں، تو اٹ مینس کہ 3 سگما بانڈ ہے، Z=3
اور یہاں پہ لون پیئر ہے اس کمپاؤنڈ میں نہیں ہے، تو یہاں پہ یعنی 3 اس کی ویلیو آتی ہیں، تو sp2 رائٹ۔ اس کے علاوہ مزید آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور اگزامپل دیکھتے ہیں، جیسے C2H2 یعنی یہاں پہ کاربن کاربن کے بیچ ڈبل بانڈ ہے، دو ہائیڈروجن یہاں پہ اٹیچ ہے۔ تو ہر ایک کاربن کا پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کاربن اور اس کاربن کے بیچ ڈبل بانڈ ہے، اٹ مینس کہ یہاں پہ ایک پائی بانڈ ہے، تو پائی بانڈ ہم کاؤنٹ نہیں کرتے، تو اٹ مینس کہ اس کاربن کے پاس 3 سگما بانڈ ہے، تو Z کی ویلیو کتنی آتی ہیں 3، لون پیئر کاربن کے پاس نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہی کیس ہے، Z کی ویلیو 3 آتی ہے، تو یہاں پر بھی sp2، یہاں پر بھی sp2 رائٹ۔ اس کے علاوہ مزید آگے جا کے ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں، ہمارے پاس جو سمپل کمپاؤنڈ ہے H2O جو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں، H2O کا ہمیں آلریڈی معلوم ہے کہ اس کے پاس 2 ہائیڈروجن اٹیچ ہے اور اس کے پاس 2 لون پیئر بھی ہے۔ اب لون پیئر آپ لوگ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے، اس کے اوپر میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہے، ٹرک کی ویڈیو ہے، آپ لوگ چند سیکنڈ میں کسی بھی کمپاؤنڈ میں لون پیئر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ واٹر کے پاس 2 لون پیئر ہے، یعنی یہاں پہ آکسیجن کے پاس 2 لون پیئر ہے، تو یہاں پہ Z کی ویلیو کتنی آتی ہیں، Z = 2 سگما بانڈ ہے اور 2 لون پیئر ہے، تو ویلیو آتی ہے 4۔ جب ویلیو 4 آ جائے تو ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا، sp3 ہوگا، کیا ہوگا sp3 ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اوپر جا کے ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں جس کے پاس لون پیئر ہو، تو NH3 اب نائٹروجن ہے کے پاس 3 ہائیڈروجن اٹیچ ہے اور ایک لون پیئر بھی نائٹروجن کے پاس ہے۔ سینٹرل ایٹم کون سا ہے، نائٹروجن، تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں 3 سگما بانڈ ہے، Z = سنگل بانڈ ہمیشہ سگما بانڈ ہوتا ہے، تو 3 پلس ایک لون پیئر ہے 1، تو Z کی ویلیو کتنی آتی ہے، Z کی ویلیو آتی ہے 4 آتی ہیں، تو ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا sp3 رائٹ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم ایک اور کمپاؤنڈ اٹھائے CH4 میتین اٹھائے، تو یہاں پہ کاربن جو ہے، کاربن کے پاس 4 ہائیڈروجن اٹیچ ہے، تو اٹ مینس کہ اس میں 4 سگما بانڈ ہے، لون پیئر مون پیئر کو نہیں ودائی، تو Z = 4 آتا ہے، تو ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا sp3 ہوگا رائٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور کمپاؤنڈ اٹھاتے ہیں SO4-2، تو یہاں پہ سلفر جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ 6 بانڈ بناتا ہے، 2 بانڈ یہاں پہ آکسیجن کے ساتھ، 2 بانڈ یہاں پہ آکسیجن کے ساتھ، 1 بانڈ یہاں پہ آکسیجن کے ساتھ، 1 بانڈ یہاں پہ آکسیجن کے ساتھ۔ اب یہاں پہ آکسیجن جو ہے اس نے سنگل بانڈ بنایا ہوا ہے، یہ 2 بانڈ بنا سکتا ہے، تو اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہے، تو -2 چارج ہم اس لیے یہاں پہ لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ سگما بانڈ کاؤنٹ کرے تو 1 سگما بانڈ 2 3 4، ڈبل بانڈ میں 1 سگما بانڈ ہوتا ہے، تو Z کی ویلیو Z = 4 سگما بانڈ ہے، لون پیئر نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ یہاں پہ sp3 ہائبریڈائزیشن ہے، sp3 ہائبریڈائزیشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کمپاؤنڈ اٹھاتے ہیں H2S۔ اب یہاں پہ ہائیڈروجن اٹیچ ہے، یہاں پر ہائیڈروجن اٹیچ رائٹ، یہاں پہ ایک لون پیئر ہے، یہاں پر بھی لون پیئر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں 2 سگما بانڈ 2 لون پیئر، تو Z = 2 سگما پلس 2 لون پیئر = 4، جب 4 آ جائے تو ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا، sp3 ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور کمپاؤنڈ اٹھاتے ہیں PCl5۔ اب یہاں پہ فاسفورس ہوتا ہے، یہاں پر ایک کلورین اٹیچ، یہاں پر کلورین اٹیچ، یہاں پر کلورین اٹیچ، یہاں پر بھی کلورین اٹیچ، یہاں پر بھی کلورین اٹیچ، تو Z = 5۔ اس کے علاوہ یہاں پہ لون پیئر ہے نہیں ہے، تو یہی ویلیو آتی ہے 5۔ اب 5 جب ہو تو sp3 ہائبریڈائزیشن کتنا آتا ہے، sp3d۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں SF4۔
تو یہاں پہ سلفر ہے، یہاں پر بھی فلورین ہے، یہاں پر بھی فلورین، یہاں پہ فلورین، یہاں پر بھی فلورین، اور یہاں پہ ایک لون پیئر ہے، رائٹ. تو Z از ایکول ٹو کتنے بانڈ ہے؟ 4 سگما بانڈ ہے، ایک لون پیئر ہے، تو +1 از ایکول ٹو 5، اور جب 5 ہو تو ہائبریڈائزیشن sp3d. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر لون پیئر آپ لوگ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے تو ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ Z کی ویلیو جو میں نے پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کو طریقہ بتایا تھا، فارمولہ بتایا تھا، اس کی مدد سے بھی آپ لوگ Z کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو فارمولہ کون سا ہے؟ تو فارمولہ ہے Z از ایکول ٹو ہاف نمبر آف ویلنس الیکٹران ان سینٹرل ایٹم پلس نیگیٹو چارج مائنس پازیٹیو چارج پلس مونو ویلنٹ ایٹم. یہاں پہ مونو ویلنٹ ایٹم سے مراد کی اس کی ویلنسی ایک ہو، جیسے ہائیڈروجن ہے، فلورین ہے، کلورین ہے، برومین، آیوڈین. اب یہ فارمولہ لمبا ہے پر ایزی ہے. کیسے ایزی ہے؟ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں. جیسے ہمارے پاس BeCl2 ہے، BeCl2. اب سینٹرل ایٹم کون سا ہے؟ بیریلیم ہے. تو یہاں پہ Z از ایکول ٹو ہاف. بیریلیم کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہیں؟ 2 ہے. اس کے علاوہ نیگیٹو چارج یہاں پہ ہے؟ نہیں ہے. پازیٹیو چارج ہے؟ نہیں ہے. اس کے علاوہ مونو ویلنٹ ایٹم ہے؟ ہاں ہے. کتنے ہیں؟ 2 ہے، +2، رائٹ. اب 4 آتا ہے تو Z از ایکول ٹو 4/2. تو یہاں پہ آنسر یعنی Z کی ویلیو آ گئی 2. فائنل ویلیو کتنی آ گئی؟ 2. اب جب 2 ہو تو ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا؟ sp ہوگا. کیا ہوگا؟ sp ہوگا. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، BCl3. تو یہاں پہ سینٹرل ایٹم کون سا ہے؟ B ہے. تو Z از ایکول ٹو 1/2. اب بوران کی ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہیں؟ 3 الیکٹران ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کتنے مونو ویلنٹ ایٹم ہیں؟ 3 ہے. پازیٹیو چارج نیگیٹو چارج ہے؟ نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ یہاں پہ 6 ویلیو آتی ہیں. تو Z از ایکول ٹو 6/2 از ایکول ٹو 3، اور 3 جب ہو تو sp2 ہائبریڈائزیشن ہوگا. اس کے علاوہ نیکسٹ ایگزامپل ہم وہی اٹھاتے ہیں H2O والا، H2O. تو یہاں پہ Z از ایکول ٹو ہاف. آکسیجن کی ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہیں؟ 6 الیکٹران ہیں. پازیٹیو چارج ہے؟ نہیں ہے. نیگیٹو چارج ہے؟ نہیں ہے. اس کے علاوہ مونو ویلنٹ ایٹم ہے؟ G ہے. کتنے ہیں؟ 2 ہے، تو +2، رائٹ. تو یہاں پہ 8/2 آتا ہے، 8/2، اور فائنل ویلیو 4 آتی ہیں. جب 4 ہو تو ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا؟ sp3 ہوگا. sp3 ہوگا. اس کے علاوہ نیکسٹ ایگزامپل اٹھاتے ہیں NH3 کا، NH3. تو یہاں پہ Z از ایکول ٹو 1/2. اس کے علاوہ نائٹروجن کی ویلنس شیل میں کتنا الیکٹران ہے؟ 5 الیکٹران ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ نیگیٹو چارج پازیٹیو چارج نہیں ہے. مونو ویلنٹ ایٹم ہے؟ G ہے. کتنے ہیں؟ 3 ہیں، +3. تو وہی 8/2. فائنل ویلیو کتنی آتی ہے؟ 4. جب 4 ہو تو ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا؟ sp3 ہوگا. اس کے علاوہ نیکسٹ ایگزامپل اٹھاتے ہیں SiF4. تو یہاں پہ Z از ایکول ٹو 1/2. یہاں پہ Si میں ویلنس الیکٹران کتنے ہیں؟ 4 ہے، پلس پازیٹیو چارج نیگیٹو چارج ہے؟ نہیں ہے. اس کے علاوہ مونو ویلنٹ ایٹم ہے؟ کتنے ہیں؟ 4 ہے. سوری یہاں پہ 4 لکھ لے. SiF4. تو 4 از ایکول ٹو 8/2، اور فائنل ویلیو کتنی آتی ہے؟ 4. جب 4 ہو تو sp3. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور ایگزامپل اٹھاتے ہیں، کون سا اٹھاؤں؟ SF4. تو یہاں پہ Z از ایکول ٹو ہاف. سلفر میں ویلنس الیکٹران کتنے ہیں؟ 6 ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ فلورین کتنے ہیں؟ یعنی مونو ویلنٹ ایٹم کتنے ہیں؟ 4 ہے. پازیٹیو چارج نیگیٹو چارج ہے؟ نہیں ہے. تو یہاں پہ از ایکول ٹو 10/2. تو فائنل ویلیو Z کی آتی ہیں 5. جب 5 ویلیو آ جائے تو sp3d. اس کے علاوہ نیکسٹ ایگزامپل چیک کرتے ہیں، Xe زینان، XeO2F2.
تو یہاں پہ Z کتنا آئے گا، Z از ایکول ٹو 1/2۔ زینان میں ویلنس الیکٹران کتنے ہیں، 8 ہے۔ اس کے علاوہ پازیٹیو چارج نیگیٹیو چارج ہے نہیں ہے۔ مونو ویلنٹ ایٹم ہے، G ہے، کتنے ہیں، 2 ہے، تو +2۔ تو فائنل ویلیو یہاں پہ 10/2 از ایکول ٹو 5۔ ہائبریڈائزیشن کیا ہوگا، sp3d۔ sp3d۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل XE زینان F4۔ تو Z کی ویلیو ہم نکالیں گے، Z از ایکول ٹو ½ زینان کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہیں، 8۔ کتنے مونو ویلنٹ ایٹم ہیں، 4 ہے۔ پازیٹیو چارج نیگیٹیو چارج ہے نہیں ہے، تو یہاں پہ 12/2۔ فائنل ویلیو 6 آتی ہیں۔ جب 6 آ جائے تو sp3d2۔ sp3d2۔ اس کے علاوہ ایک اور کمپاؤنڈ اٹھاتے ہیں SO4-2۔ تو یہاں پہ Z کی ویلیو چیک کرتے ہیں، Z از ایکول ٹو ½ سلفر کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہیں، 6 الیکٹران ہیں۔ اس کے علاوہ نیگیٹیو چارج ہے کتنے ہیں، 2 ہے، تو +2۔ پازیٹیو چارج ہے نہیں ہے۔ مونو ویلنٹ ایٹم ہے نہیں ہے، تو از ایکول ٹو 8/2۔ فائنل ویلیو 4، اور جب 4 ہو تو sp3۔ اب کچھ کمپاؤنڈ میں دیتا ہوں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کامنٹ باکس میں۔ تو فرسٹ ون جو آپ لوگ کا ہوم ورک ہے، کمپاؤنڈ ہے، وہ ہے CO3-2۔ سینٹرل ایٹم کون سا ہے، کاربن ہے۔ اس کے علاوہ NO3-1۔ اس کے علاوہ تھرڈ ون ہے SF6۔ یہ 3 جو ہے آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے، کس میں، کامنٹ باکس میں۔ سینٹرل ایٹم اس میں کاربن ہے، اس میں نائٹروجن ہے، اس میں سلفر ہے۔ تو امید کرتا ہوں ٹرک کی سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اگر آپ لوگ پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو بھی لازمی فالو کرے، تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکے۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔